مخلوق ہے، واحد ذات ہے جو اللہ جل شانہ کی ہے۔ دار دنیا میں حیثیتوں کے فرق، دار دنیا میں حیثیتوں کے فرق بڑے فاصلے ڈال دیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ بادشاہ اگر کسی کو، غلام کو یہ حکم دے کہ میرے لیے ایک پانی کا پیالہ لا، غلاموں میں وہ غلام سر اٹھا لیتا ہے کہ بادشاہ نے اتنی بڑی تعداد میں مجھے منتخب فرمایا کہ میں پانی لاؤں۔ غلام کا احسان نہیں ہوتا، احسان پھر بادشاہ کا ہوتا ہے، اس نے پانی لانے کا حکم دیا۔ معزز ناظرین کرام، جب انعقاد اس اظہار محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوگا تو بات میری اور آپ کی نہیں ہوگی۔ اندر سے جب میں یہاں حاضر ہونے کے لیے آ رہا تھا تو محترم تعارف میں اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ رب کائنات اس خاندان کو خیر فرمائے، نسلاً بعد نسل اس محفل کا انعقاد کر رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کو جمع کرو تو پھر بھی یہ پہلو نہیں آتا کہ ہم جمع ہوئے یا ہمارا انعقاد، بات پھر بھی یہی آئے گی کہ اللہ نے توفیق بخشی کہ اپنے حبیب کی محبت میں اس محفل کا انعقاد کر۔ تو الحمدللہ اللہ کریم یہ انعقاد قبول فرمائے۔ آیا کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اکثر علماء کرام سیرت پاک کی موضوع پر جب بھی بیان کر رہے ہوں تو خطبے میں جس آیا کریمہ کو منتخب کریں اس کے ساتھ یہ آیا کریمہ ضرور تلاوت کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ عرض کروں گا، چند گزارشات پیش کروں گا اور اس سے متعلق تفسیر اور متعلقہ موضوع پر چند گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ ابھی جب یہاں آپ سے گزارشات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا تو میری عادت تھی کہ اللہ کریم ملک صاحب کو جنت عطا فرمائے، کمی بیشیاں معاف فرمائے، آخرت سنوارے، اچھی بنائے، اولاد کو، گھر بار کو آباد رکھے، صدقے خیر بنائے۔ تو میں نے کہا ملک صاحب اجازت ہے تو میں ان کی محبت اور ان کی لحاظ میں یہ بات کہتا تھا، وگرنہ وہ ایسے احترام کرنے والے ہستی تھے کہ اس عمر میں بھی ان کی اولاد جتنے ہوتے ہوئے بھی وہ احترام دیتے تھے اور لحاظ کرتے تھے کہ حیا آتی تھی۔ اور میں نے بارہا انہیں یہ بھی کہا کہ آپ کی اولاد جتنے ہیں تو آپ کا لحاظ مجھ سے زائد ہے۔ اس کے باوجود ان کا ایک اکرام کا پہلو تھا۔ تو میں ملک رضا سے جب یہ عرض کر رہا تھا کہ ملک صاحب اجازت ہے تو میں دیکھ رہا تھا یہیں ملک صاحب تشریف فرما ہوا کرتے تھے اور ایسے ہی کر گھر میں بیٹھے تو بات ہو رہی تھی 1962 کی بات کی گھر والوں نے کہ دادا نے یہ موضوعات لکھ کر رکھے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے اس اظہار محبت میں نسلاً بعد نسل اپنا حصہ اور کردار ادا کرتی رہے۔ یہیں سے میں اٹھا تو ملک صاحب کے ساتھ واپس اندر جا رہا تھا، چونکہ مجھے بھی بہت سارا وقت بیت گیا آپ کے ساتھ، تو میں نے کوشش کی کہ میں چند قدم پیچھے چلوں۔ ان کی کوشش ہوتی تھی اسے آگے چلاؤں، میری کوشش ہوتی تھی ملک صاحب آگے چلیں۔ تو مجھے ایسے لگا کہ شاید ملک صاحب جو ہیں وہ لڑکھڑائے ہیں۔ مجھے تب سمجھ لگی اس فرش پر سجدہ کر رہے تھے، تو میں پہلے آگے ہوا کہ پکڑوں، چلو خود بھی کھونڈی پر چل رہا ہوں، لیکن کوشش کی کہ قریب جاؤں کہ کہیں ملک صاحب گر تو نہیں پڑے۔ تو مجھے سمجھ لگی ملک صاحب ایسے ہی جاتے ہوئے یہاں سے مٹی پر سجدہ کر رہے تھے۔ تو واپس جب سیدھے ہو رہے تھے تو شکر کر رہے تھے اور کہہ رہے یا اللہ تیرا شکر ہے یہ پاک محفل کا انعقاد اچھا رہا،
آپ سب کو رخصت کرنے کے بعد یہ میرے ساتھ ان کا معاملہ ذاتی طور پر پیش ہے۔ تو آج جب میں بیٹھا آیا تو میں ان کا وہ آنا، پوچھنا، تجسس، وہ ساری باتیں یاد کر رہا۔ لیکن معزز احباب گرامی، یہ دار دنیا ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ رب کائنات کا احسان کہ اس نے پیدا فرمایا اپنی عبادت کو، اس کا کرم اور احسان کہ انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے کہ جس سے اس کی ذات کی شناسائی نصیب ہوتی ہے کہ میرے اللہ تجھے کیا پسند ہے، کس بات کو تو ناپسند فرما۔ ساری دانت، سارے عقل و شعور، سارے خرد نہیں پہنچ پاتے، ہر سطح اسی خلق میں رہ جاتی ہے۔ بالائے خلق کیا ہے یہ اس نے مخلوق کو آشنا فرمایا بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ مقرب ہستیاں ہیں جو مخلوق کی ضرورت کا ہر حصہ رب کائنات نے مقرر فرمائی ہیں کہ ہمیں عطا فرماتے۔ اسی آیا کریمہ میں آپ غور فرمائیں، ارشاد ہے ان اللہ، ان لفظ جب ان آتا ہے تو اس کا مطلب یا معنی یقینی طور پر ہوتا ہے، ابہام نہیں ہوتا۔ ان بے شک اور یقیناً، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کریم نے عبادت کو پیدا فرمایا، جسے عبادت کو پیدا فرمایا معزز ناظرین، حاضرین محفل، میرے بزرگ دوست بھائیوں، اس کی ضرورت ہے دین کا جاننا۔ ضروریات دین ہماری ضرورت ہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری جاننا۔ اس نے کیسا عظیم ذریعہ عطا فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت۔ جب یہاں یقینی حصہ ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لفظ درود پر اب میں جتنا آسان کر سکتا ہوں گزارشات کو اتنا آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لفظ درود وہ عمل جس میں انقطاع نہ ہو، جو رکے نہیں، جاری و ساری رہے۔ درا یا درو سے ہے کہ وہ عمل جو جاری رہے، جو رکے نہیں۔ انا، یقیناً، ان اللہ و ملائکہ، اللہ اور اس کے فرشتے، یہ وہ عمل ہے جو جاری و ساری ہے ہمیشہ۔ رب کائنات نے اس میں بندے مومن کو پسند فرمایا کہ وہ اس عمل میں شریک ہو۔ اب جب بات درود و سلام کی آئے گی تو خالق اور مخلوق میں یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین کرام، مخلوق عرض کرتی ہے بارگاہ عزتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ یہی بات جب منسوب ہوگی بارگاہ عزتی کی طرف تو وہاں سے نتائج پر بات آئے گی، یعنی اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات ہمہ وقت بلند فرماتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں درود شریف کے حوالے سے متعدد روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت پر کسی بزرگ شاعر نے وہ تشریح کر رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو رب کائنات 10 بار اسے سلامتی عطا فرماتے ہیں۔ تو جو میں بات یا نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس محفل کے انعقاد میں ایک خاندان نسلاً بعد نسل اپنا حصہ ڈال، تو ہم جب اکٹھے ہوں صرف یہ نہ ہو کہ ہم جمع ہوئے ہیں اور یہ رواجاً اجتماع ہماری زندگیوں میں کوئی مثبت تبدیلی پیدا نہ کرے۔ یہ صدقہ خیر وہ عمل ہے
کہ اس کا حقیقی معنوں میں سمجھ اور عمل نصیب ہو تو یہ وہ لوگ جو ہم میں نہیں ہیں، وہ لوگ جو اپنے حصے کا کام، اپنے حصے کی فرصت مکمل کر کے دار دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے وہ صدقہ خیر ہوگا جو کسی اور ذریعے سے انہیں پہنچ نہیں سکتا۔ تو اللہ کریم اپنی مخلوق کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس نے اس عمل میں شریک فرمایا جو عمل رکتا نہیں ہے بندے مومن کو۔ تو نور ایمان اس مشت غبار کو کن بلندیوں تک پہنچاتا۔ معزز ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ بات محب کی نہیں ہے کہ میں محبت کر رہا ہوں، اس در کی عطا ہے کہ محبت کرنا نصیب ہو جائے۔ اور کوئی دعویٰ ایسا صادق ہوتا نہیں کہ جس کے ساتھ شہادت نہ ہو، ہر دعوے کے ساتھ شہادت درکار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت نصیب ہو کہ سنت خیر الانام جو ہے اس سے زندگی مزین ہوتی چلی جائے۔ سو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ ان محافل کا انعقاد کرنا نصیب ہو، حقیقت نصیب ہو۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ سے زندگی ایسی سینچی جائے کہ آپ کا انداز، تخاطب، تکلم، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا پہننا، آپ کا اوڑھنا، ایک ایک پہلو سے ایسی محبت ہو کہ اس سے زندگی مزین ہوتی چلی جائے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ایسی کامیابی ہے کہ دنیا کی زندگی بھی سہل ہوتی ہے اور اخروی حیات بھی تعمیر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے آپ کو گروہوں کو جب تخلیق فرمایا تو بہترین گروہ میں آپ کو پیدا فرمایا عرب و عجم کو جب پیدا فرمایا تو رب کائنات نے عرب میں آپ کو منتخب فرمایا خاندانوں کی جب بات آئی تو خاندان قریش میں رب کائنات نے پسند فرمایا، قریش میں بات آئی تو فرمایا بنو ہاشم میں پسند فرمایا۔ ایک ایک پہلو رب کائنات نے آپ کے لیے منتخب فرمایا۔ اور غور تو کرو، ہم جو بام ہم کلام ہیں کس کی امت ہو؟ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ شرف ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا نصیب ہوا۔ میرا بھی نام ہے، میں ہوں غلام آقا کا، میرا بھی نام ہے، میں ہوں غلام آقا کا، میں ان کے زیر قدم ہوں، میں بے مقام نہیں۔ یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ رب کائنات یہ شرف بخشے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت نصیب۔ تو معزز سامعین کرام، اس محبت میں آج جتنے پہلوؤں پر بھی بات کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان محافل میں جب بات آتی ہی درود و سلام کی ہے تو پھر ہماری زندگیوں میں درود شریف ایک ایسا حصہ ہونا چاہیے کہ یہ عمل ہمارے اعمال میں غالب ہو۔ اللہ کریم نے جب فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا
تو صاحب ایمان کو یہ شرف پھر نصیب ہوتا ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ صحابہ نے یہ اپنے اندر طے رکھا تھا کہ جب آپ کسی طرف تشریف لے جائیں تو ہم آپ کے پیچھے خادم کی حیثیت سے ہو لیتے تھے۔ تو آپ تشریف لے گئے، ہم آپ کے اور کوئی نہیں تھا، انہوں نے فرمایا میں اکیلا تھا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ فرمایا آپ الگ چلے گئے، پھر میں نے دیکھا آپ سجدے میں چلے گئے، پھر سجدہ اتنا طویل ہوا کہ مجھے خدشہ لاحق ہو گیا کہ آپ خیریت سے تو ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں آپ کے قریب گیا کہ خیریت سے تو ہیں، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار دنیا سے پردہ تو نہیں فرما گئے؟ تو میں رو پڑا، قریب گیا، آپ جب سجدے سے اٹھے آپ نے میری طرف دیکھا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو خدشہ ہو گیا تھا، اتنا طویل سجدہ۔ تو آپ نے فرمایا جبرائیل امی آئے تھے، کیا میں شکر بھی نہ ادا کروں؟ انہوں نے فرمایا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب جو تجھ پر درود بھیجے گا میں اسے 10 دفعہ سلامتی بھی دوں گا، 10 اجر و ثواب بھی عطا کروں گا، 10 خطائیں بھی معاف کروں گا۔ تو فرمایا کیا میں اس کا شکر بھی نہ ادا کروں؟ اسی طرح کی روایات میں ایک روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے اسے پل صراط پر نور نصیب ہوگا۔ اب پل صراط وہ جگہ ہے معزز سامعین کرام جہاں سے ہر ایک نے گزرنا۔ اب کسی کا قدم وہاں پڑے یا پہلے گر جائے، کوئی قدم رکھ کے گرے، کسی کو وہ ایمان نصیب ہو کہ رب کائنات اسے پار اتنا عطا فرمائے، وہ معاملہ یا راہ ایسی ہے اس طرف ہر ایک نے جانا۔ اب اس پر قدم کی جو بات آئے گی نور ایمان سے، پھر اس گٹا ٹوپ اندھیروں اور سختیوں میں آپ نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑے اللہ کریم اس موقع پر اسے نور عطا فرمائیں گے، یعنی اس کے لیے وہ راہ روشن ہوگی۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مجھ پر درود پڑے قیامت کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوگا جو معاملہ پیش آئے اور وہ میرے ساتھ نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ایک ایسا فرشتہ مقرر فرمایا ہے جو روز عطر پر دستبستہ حاضر رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کل دنیا کی سماعت سننے کی استعداد اللہ نے اسے عطا فرمائی۔ فرمایا جب کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود وہ مجھ تک کیسے پہنچاتا ہے؟ فرمایا اس کا نام لیتا ہے، اس کے والد کا نام لیتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیا۔ غور تو کرو، ہم جیسے کمزور خطا کار آپ کے حضور یہ عرض ہو کہ آپ کا فلاں غلام جو اجیر ہے وہ درود و سلام پیش کرتا ہے، تو ہمارے لیے تو لفظ ختم ہو گئے، ہمارے پاس تو لفظ کوئی نہیں، انداز کوئی نہیں کہ جو اس کے معنی ہمیں زبان تک لا سکے، میں عرض کر سکوں، کوئی سماعت کر سکے، میرے پاس تک۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ پہلو ہے کہ اس سے حقیقت نصیب ہوگی جس کو درود شریف پڑھنا نصیب ہوا اور اسے شرف قبولیت نصیب ہوئی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آنکھ اٹھائے تو یہ نہ سوچے کہ میرے اللہ کے حبیب نے اس طرح آنکھ اٹھانے کو پسند فرمایا ہے یا ناپسند فرمایا۔ اس کا ہاتھ اٹھ نہیں سکتا تجاوز کو، اس کا قدم بڑھ نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ آپ جلوہ افروز ہیں،
آپ تشریف رکھتے ہیں منبر رسول پر، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بات ارشاد فرمائی۔ بعد میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھا وہ باہر مسجد سے باہر چوراہے میں بیٹھے، آپ نے پکارا، قریب آئے، وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ یا صلی اللہ علیہ وسلم آواز آئی، آپ نے حکم فرمایا بیٹھ جاؤ، مجھے اس سے غرض نہیں کہ میں ہاتھ مبارک میں داخل ہوا ہوں یا سر راہ ہوں، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ۔ آپ کے حضور ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، بچہ ساتھ آتا ہے، ہاتھ پکڑ کر گھر لے جاتا ہے، آتے درست ہیں، دیکھتے آتے ہیں، جاتے جیسے بندہ نابینا ہو گھر جاتا۔ صبح فجر کو بچہ پکڑ لاتا ہے، آپ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ جلوہ افروز ہوتے ہیں، واپس سارا دن اپنا کام کرتے ہیں۔ کسی نے عرض کی حضرت آپ کو وہ بیماری تو نہیں جس میں رات کی نظر ختم ہو جاتی ہے؟ کہ نہیں۔ کہ عشاء کے بعد بچہ پکڑ کر لے جاتا ہے، فجر کو پکڑ کر لاتا ہے، اور کسے کہتے ہیں؟ انہوں فرمانے لگے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھ کے حجر مبارک تشریف لے جاتے ہیں، میں آنکھ بند کر لیتا ہوں، مجھے گوارا ہی نہیں ہے کہ آپ کی ذات سے آنکھ اٹھ کر پھر کسی اور کو دیکھیں۔ فرمایا صبح حاضر ہو کر منتظر ہوتا ہوں، آپ جب جلوہ افروز ہوتے ہیں مسجد نبوی میں اپنی آنکھ کی ابتدا بھی آپ سے کرتا ہوں، مجھے یہ گوارا ہی نہیں کہ میں آنکھ اٹھاؤں آپ کے علاوہ کسی کو دیکھوں۔ تو یہ وہ محبتیں ہیں، وہ احترام ہیں جس کے سنگ میل ایسے ہیں، کسی ایک راہ کے سنگ میل کی طرف نصیب ہو جائے، ہم تو ان کی جوتیوں کی خاک جو ہے وہ ہم سے اعلیٰ ہے۔ آپ کو وہ رب کائنات نے شرف بخشا کہ امت ہیں، ہم تو کہتے ہیں 14 صدیوں کی بات ہے۔ معزز سامعین کرام، یمن کا بادشاہ طبع خمیری 1000 سال پہلے مکہ مکرمہ آیا، واقعہ لمبا ہے، اسے اختصار کے ساتھ مدینہ منورہ کا حصہ عرض کرتا ہوں۔ اس کے علماء نے اسے بتایا کہ یہ وہ خطہ ہے، وہ زمین ہے جس کی نشانیاں ملتی ہیں کہ یہاں اللہ کریم کے آخری نبی مبعوث ہوں گے، یہاں وہ رہائش پذیر ہوں گے۔ اس نے کہا کہ وہ وقت میسر آئے تو رب کائنات کا شکر، اگر نہ میسر آئے 400 گھر تعمیر کرائے جو اس کے علماء وہاں قیام پذیر ہوئے۔ گھر تعمیر فرمایا 1000 سال پہلے، خط لکھ کر دیا اس عالم کو کہ نسلاً بعد نسل سنبھال کے رکھنا، آپ کے حضور پیش کرنا۔ اس خط کی عبارت میں بادشاہ نے اس وقت 1,32,000 پیدا اور 1,12,000 سوار کا لشکر تھا اس کے ہمراہ، 12,000 کے قریب علماء اور جو اس کے ساتھ مشاورت کے وزراء تھے وہ شامل تھے، 12,000 صرف ان کی تعداد تھی، خدام کتنے ہوں گے الگ بات۔ اس حالت میں وہ خط کیا لکھتا ہے؟ کم تر انسان، اپنے آپ کو کم تر لکھتا ہے، اور ساری فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھ کر آپ پر ایمان عرض کرتا ہے، کہتا ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت فرمائیے گا۔ کب؟ 1000 سال پیش تھے۔ یہ واقعہ تو آپ نے بالعموم سنا ہوگا کہ آپ مدینہ منورہ گئے تو آپ کی اونٹنی کی مہار چھوڑ دی، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، جہاں بیٹھے گی وہی میرا مقام ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹھی تھی، حضرت ابو ایوب انصاری اس خط کے حامل تھے، 1000 سال سے نسلاً بعد نسل وہ خط لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو، 1000 سال سے منتظر تھے کہ یہاں اللہ کا حبیب مبعوث ہوگا۔ جانتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری دفن کہاں ہے؟ وہ جو نسلاً بعد نسل 1000 سال قوم منتظر رہی کہ اللہ کا محبوب مبعوث ہوگا، جانتے ہیں وہ کہاں دفن ہے؟ ترکی میں دفن ہے، قسطنطنیہ کی جو قلعہ ہے اس کی دیوار کے ساتھ دفن ہے۔ پتہ ہے کیوں دفن ہے؟ آپ نے فرمایا
کہ اس قوم کا، اس لشکر کا قیامت کے روز حساب نہیں ہوگا جو قسطنطنیہ فتح کرے گی۔ وہ ضعیف تھے، وصال نبوی کے بعد کی بات ہے، اس طرف چل پڑے جہاں نبی کریم نے حکم دیا، ضعیف تھے، اس سفر میں واپس نہیں آئے، وہیں اس دیوار کے سائے میں دفن ہو گئے جس دیوار کی طرف نبی کریم نے اشارہ فرمایا تھا۔ اب دیکھو تو صحیح، جب میں دعویٰ کروں، ہم دعویٰ کریں، تو اس دعوے حق میں کیسی کیسی ہستیاں ہیں۔ 1000 سال منتظر رہے اور اپنا وجود خاک کے سپرد قسطنطنیہ کے قلعے کے سائے میں جا کر کیا۔ کیوں؟ آپ نے اشارہ فرمایا۔ ایسے عاشقوں کے شمار میں ہم تو ان کی جوتیوں کی خاک جو ہے، اس خاک سے بھی کہیں آگے ہماری تو کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن روایات میں ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں ایک بڑھیا بھی کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں کھوٹا سکہ تھا۔ کسی نے کہا بڑھیا ایک سکہ وہ بھی کھوٹا، میں نے کہا مجھے پتا ہے نہیں خرید سکتی۔ جب خریداروں کی بات آئے گی تو اس بڑھیا کا بھی تذکرہ تو ہے۔ یقینی بات، ہم کمزور، ہم خطا کار، گناہگار، اللہ معاف فرمائے۔ نام تو اس کا لے رہے ہیں اللہ، نام تو اس کے محبوب کا لے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہو، آنکھیں بام چار ہونی چاہیے، یا وہ خیال ہو کہ آپ کے حضور حقیقی عقیدت پیش کر رہا ہوں؟ ایک لحظے کو سوچو۔ وجود کی جنبشیں تو بعد کی بات ہے، سانسیں رکنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ یہ ادراک عطا فرمائے، یہ حضوری عطا فرمائے کہ یہاں بیٹھا آپ کے حضور درود و سلام پڑھنا نصیب ایسے ہو کہ وہ حضوری معیت کی نصیب ہو کہ بندہ وہاں حاضر ہو سکے۔ یہ کیفیات اور حال ایسی ہوں تو کیا ایسے معاشرے ہوں گے کہ جہاں ہم شاید دے چھوڑیں، پلٹ کر کوئی نہ دے، جس کی ہم لے لیں ہم واپس نہ لوٹائیں، جہاں سفید ریش کا لحاظ نہ رہے، جہاں معصوم پر شفقت نہ رہے، جہاں نہ مسجد و منبر کا احترام رہے، نہ اپنے پرائے کی تمیز رہے۔ کیا سبب؟ درہ یا درو، درود شریف ہمہ وقت جاری رہنے والا حصہ ہے، اور اللہ نے وہاں شامل فرمایا ہے جہاں اللہ کریم آپ کی بلند فرما رہے ہیں مقامات۔ اللہ کے فرشتے و نوری مخلوق ہمہ وقت دعائیں کر رہی ہے کہ اللہ کریم آپ کے مقامات بلند فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، وہاں شامل فرمایا۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں، اللہ کریم 10 دفعہ اس کا جواب عطا فرمائے۔ ایک دفعہ بارگاہ اعزی سے فرما دینا تو قرآن کریم کن فیکون عطا ہے، درخواست تو نہیں ہے۔ تو یہ کیسے نصیب کی بات ہے کہ رب کائنات یہ عطائیں عطا فرما۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ آج کی ہماری یہ جو نشست ہے، اس میں اگر ایک سبق یہ ہم اپنے ساتھ پختہ کر لیں کہ میں اپنی زندگی کے لمحات جو ہیں ان میں درود شریف سے اپنی سانسوں، اپنی زبان کو مزین کروں گا۔ آپ کے حضور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اس میں ایک حصہ درود شریف، 3 حصے تسبیحات ہیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا آدھا کر لیں؟ فرمایا بہت اچھا ہے، بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ فرمایا 3 حصے درود شریف، 1 حصہ تسبیحات۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم پھر سارا وقت درود شریف پر؟ فرمایا دنیا و آخرت کی عافیت کا سبب ہوگا۔ یہ وہ محبت و عشق ہے جو دنیا و معافی سے مستغنی کر دیتا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے جو مستغنی ہو جاتا ہے اس کی ضروریات بھی وہ مانگ نہیں پاتا، لیکن رب کائنات اس کی ضروریات عطا فرماتا ہے خود اپنے در سے، عافیت عطا فرما۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ آج کی اس محفل میں ہم یہ اپنے معاملات میں دیکھ لیں
کہ کم از کم ایک تسبیح ہم استغفار کی پڑھیں، دانستہ نادانستہ گناہوں کی معافی ہو، پھر درود شریف پڑھیں۔ سیرت پاک کا مطالعہ، درود شریف کا پڑھنا، یہ وہ حصے ہیں جو آپ کی اس محبت میں اضافے کا سبب بھی ہوں گے، حقیقت کا بھی سبب ہوں گے۔ اللہ کریم یہ پڑھنا نصیب فرمائے۔ اپنی زندگی، اس کی صبح و شام، اس کا لین دین، اٹھنا بیٹھنا، ہر شے ثابت کرے گی کہ اس کے درود کی شرف قبولیت کس درجے کی ہے۔ لیکن ایک بات عرض کروں کہ درود شریف وہ دعا ہے جس کو ہر وقت شرف قبولیت ہے۔ اپنی دعاؤں میں اول آخر درود شریف ہو، اپنی دعا ہی درود شریف ہو، اپنے معمولات ہی درود شریف ہوں، تو محبت کی وہ حقیقت نصیب آئے گی کہ معمولات اس حکم کے تحت آئیں گے۔ ڈھونڈو گے، دیکھو گے میرے نبی کریم نے کس راہ کو اختیار فرمایا، کس بات کو پسند فرمایا، تو یہ وہ محبت ہمیں آپس کے حقوق و فرائض پر لا کھڑا کرے گا۔ ہمارے گھر جو بکھر رہے ہیں ان کے جوڑنے کا سبب ہوگا، ہماری ملک و قوم امت کی تعمیر ہوگی، اتفاق ہوگا۔ کوئی بندہ مومن ہے، اس کے ایمان میں اضافے کے اسباب ہوں گے، کہیں کمی بیشی ہے تو وہاں ہمارے اعمال اصلاح کا سبب ہوں گے۔ اللہ کریم حامی و ناصر ہو۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ دار فانی ہے، نبی کریم کی ذات وہ ذات ہے جسے رب کائنات نے رحمت للعالمین ارشاد فرمایا، مخلوق کے لیے رحمت ہے، دار دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، تو ماں شما کی تو بات ہے نہیں، تو یہی آنا ہے تو جانا بھی ہے۔ آج ہمارے بڑے محترم ملک صاحب دار دنیا سے پردہ کر گئے ہیں۔ مجھے کسی کے لین دین کی، کسی کی رائے کی، ہر ایک کی اپنی رائے، اپنا معاملہ ہو۔ میں نے کئی سال سے اپنے واسطے میں جو دیکھا ہے کہ وہ کھرے انسان تھے، صاف گو تھے، کھرے تھے، بات پسند آئے نہ آئے بات صاف کرتے۔ تو صدق نیتی جو ہوتی ہے یہ اللہ کریم کو پسند، اور یہ صدق سے آپ سب کے لیے بیٹھتے تھے، آپ سب کی خدمت میں خود ذاتی طور پر شریک ہوتے تھے۔ اللہ ان کی یہ خدمات قبول کرے، اور اللہ کریم ان کے اہل و عیال کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ معاملہ نیکی کا چلتا رہے، اور اس میں نیکی ہو، اس میں حقیقت ہو، اور مخلوق کی فلاح کا سبب بنتا رہے۔ تو جب یہ اپنا درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دعا کریں گے۔ اس دعا سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تمام احباب جو ہیں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل شریف پڑھ لیں، کہ یہ وہ معاملے ہیں کہ دار دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے ان بزرگوں کے لیے فاتحہ ضرور پڑھ لیں۔ آپ درود شریف پڑھ لو، پھر دعا کر کے پھر ساتھ کریں، پڑھ لو، میں بتاؤں۔